جناب اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے تین سوال کیے جائیں گے. بتائیے قرآن کی کس صورت میں پانی کو ہر جاندار چیز کی حقیقت فرمایا گیا؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمائے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے بھاولپور والوں کی. وہ کون سے دو نور ہیں جن کی بشارت ایک فرشتے نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے اور اس کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ایسے دو نور کی خوشخبری دینے والا ہوں کہ جس کی خوشخبری کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے رب کے کلام کی. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یہ دو نور ہیں، اس کی بشارت عرض کی گئی. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک لکھنے کی ترتیب میں سب سے پہلے الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کو کیوں رکھا گیا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. یاد رہے سورہ فاتحہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت نہیں ہے، مگر ترتیب قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے. وجہ کیا ہے آج جان لیجئے. دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنا کے راستے. قرآن پاک میں سب سے پہلے قرآن پاک کو الحمدللہ سے شروع کی. اس کی 4 وجوہات ہیں. پہلا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے زبان مبارک پر الحمدللہ شریف آیا. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، تو لہٰذا جو صدق کے دل سے الحمدللہ کہے گا سب دروازوں کا مستحق ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ اس میں ترغیب ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے. چوتھا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی کرنا ہے، تو اس وجہ سے قرآن پاک کا آغاز الحمدللہ سے کی. اس جملے کو ٹھیک کیجئے. اور یعنی الحمدللہ سے ابتدا اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالی حمد کا زیادہ مستحق ہے، اسی کی حمد کی اس کو ابتدا کیا جائے، اس کو مقدم رکھا جائے. عبادت کی جان اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے بیان کیا. 4 وجوہات ہیں سبحان اللہ جو پتہ چلا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے بھی، یعنی اس زمین پر سب سے پہلا حرف اگر کسی انسان کی زبان سے نکلا تو وہ الحمدللہ نکلا. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. سوال بھاورپور والوں سے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں کون سی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور ان کی مثال دوسری صورتوں کی تلاوت. والسماء والطارق والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے چند ایسے صحابہ کا نام بتائیں جو ایک ہفتے میں مکمل قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا صحابہ کرام کی عادت کریمہ رہی. آج لوگ پورا سال قرآن نہیں کھولتے. غور سے جواب سننا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی 3 رکعتوں میں کون سی 3 سورتیں تلاوت فرمایا کرتے؟ واسطے علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے. جناب ترمذی شریف کی حدیث بیان کی گئی، جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیمیں زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہیں، چار سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے سیگمنٹ وطن کے رنگ کی طرف چلیں، انوکھی معلومات کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. کیا ہمارا وہ سیگمنٹ ریڈی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. مجھے جناب تو انشاءاللہ انوکھی معلومات سیگمنٹ جو ہے وہ نعت خوانی کے بعد ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو سیگمنٹ کرتے ہیں ہمارے صوبان بھائی ماشاءاللہ، بلکہ آ گئے ہیں صوبان بھائی ماشاءاللہ. تو چلیں صوبان بھائی کے لیے ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے منچ پر. آج انوکھی معلومات لائیو انشاءاللہ ہمارے سیٹ پر صوبان بھائی بیان کریں گے. تو نعت خواں اسلام بھائی ایک آدھ شعر سنائیں گے ہمیں انشاءاللہ. اتنی دیر میں ہم ان کے لیے کچھ تیاری کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ارے بڑے کہ شفیق بھائی آ گئے ہیں. شفیق بھائی کہاں ہیں آپ؟ آج لیٹ آئے، خیر تو ہے؟ جی الحمدللہ، میں ابھی میرپور خاص سے واپس آیا ہوں. مدنی چینل کڈس کی ریکارڈنگ تھی دیکھیں اور سیکھیں کی. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہفتہ اور اتوار 5 سے 6 بجے تک آتا ہے. ہمارا 3 دن کا جدول تھا. میرپور خاص، اس کے علاوہ کوٹ غلام محمد، اور ایک اور شہر تھا ڈگری، تو وہاں پر تھے، اور وہیں سے الحمدللہ بھی حاضری ہو رہی ہے. تو جب تک صوبان بھائی حاضر ہوتے ہیں یا موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کر لیں. جی میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ کڈس بدری چینل کی نشریات بھی شاندار طریقے سے جاری ہیں روزانہ شام 4 سے 6 بجے تک. اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے شفیق بھائی کا ایک سلسلہ بھی آتا ہے دیکھیں اور سیکھیں، اور ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے ویوز اور فیڈ بیک ہیں. تو بدری منوں کے لیے کب آتا ہے شفیق بھائی آپ نے بتایا؟ یہ ہفتہ اور اتوار 5 سے 6 بجے تک مدنی چینل پر. اور اس کے لیے بڑی محنت بھی کرتے ہیں، آؤٹ ڈور کوئی لوکیشن پر جا کر بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ کرتے ہیں، تو ضرور دیکھا کریں. آئیے صوبان بھائی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو. صوبان بھائی ہمارے سلسلے میں ہر بار کچھ نہ کچھ نئی معلومات لے کر آتے ہیں، ہمارے سلسلے کی رونق ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، درازی عمر بالخیر دے، صحت دے، عافیت دے. تو شوبان